اچھا ہم نے جب شروع میں دیکھیں اکنامکس کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے ہم نے کہا تھا کہ اکنامکس کی دو مین برانچز ہیں. ون از دی مائکرو اکنامکس اینڈ سیکنڈ از دا میکرو اکنامکس. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے فردر جو ہم نے آج ہم بات کریں گے ہم دو قسم کی اکنامکس کی فردر کچھ جب ہم کچھ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو ان اسٹیٹمنٹس کو بھی ہم نام دیتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے یا نارمیٹو اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اکانومسٹ کا دو قسم کا رول جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے. دا رول آف این اکانومسٹ ایز اے سائنٹسٹ اینڈ دی رول آف این اکانومسٹ ایز اے پالیسی ایڈوائزر. یعنی دیر آر ٹو رولز آف این اکانومسٹ. نمبر ون رول ایز آف سائنٹسٹ. سائنٹسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آبزرو کرنا کسی چیز کو فینومینا کو آبزرو کرنا اور اس کے بارے میں کچھ اسٹیٹمنٹ دینا. اور اس کے بعد دوسرا جو اکانومسٹ کا رول ہے وہ رول ہے ایز اے پالیسی ایڈوائزر کہ اگر کوئی چیز آبزرو کرتے ہیں اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کوئی فلا ہے تو اس فلا کو کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے. تو ایک وہ پالیسی ایک ایڈوائس دیتے ہیں کس طریقے سے اس چیز کو ریموو کیا جا سکتا ہے. اب جب آپ اسکرین پہ دیکھیں گے تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ دا رول آف دا اکانومسٹ ایز اے پالیسی ایڈوائزر. رول آف اکانومسٹ ایز اے پالیسی ایڈوائزر. اب شروع میں وہ بات کرتا ہے کہ ایز سائنٹسٹ economists make positive statements and positive statements means that they basically describe the world as it is. یعنی کیا جی they describe the world as it is. اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے ایز اے پالیسی ایڈوائزر اکانومسٹ جو ہیں they make normative statements and normative statements میں basically they prescribe how the world should be. یہاں پہ میں تھوڑا سا اب اس کو ذرا الیبوریٹ کر دوں کہ دو قسم کا رول ہم بتا رہے ہیں اکانومسٹ کا. نمبر ون رول ہے کہ دے گیو پازیٹیو اسٹیٹمنٹس اور جو دوسرا رول ہے دے گیو دی نارمیٹو اسٹیٹمنٹس. ناؤ دا کوسچن ارائزز کہ کب وہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور کب وہ نارمیٹو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اکانومی کے اندر جو اکنامک ہیلتھ ہے ملک کی وہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی اکانومی کے اندر ان امپلائمنٹ جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے, ملک میں جو ہے وہ پاورٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, ہم دیکھتے ہیں گیپ بٹوین دا پور اینڈ دا رچ انکریز کر رہا ہے. تو دس از بیسیکلی این آبزرویشن which is generally made by the observation which is generally made by the economist, and they say that in Pakistan poverty is increasing at an alarming rate, unemployment is increasing, crime is increasing. So basically they are explaining the present scenario or the present situation. So this type of statement is a positive statement. اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ positive statement کا. On the other hand side, now the question arises, if there is an unemployment in the country or there is a poverty in the country, now the next step that comes in our mind, یا next جو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ اب step کیا کرنا چاہیے, اس میں یہ ہے کہ what should be, if poverty exists, اب یہ ہے کہ how can we eradicate poverty? If unemployment is increasing, how can we stop the increase in the unemployment? If prices are increasing, how can we stop the prices? So this is basically what should be. If poverty exists, then what should be? Poverty should be removed. Poverty should be alleviated. If unemployment is there in the country, now what should be? Unemployment should be removed. Unemployment should be reduced. ٹھیک ہے. تو یہ جو statements ہیں basically these are the normative statements. So the role of an economist is of a scientist, and as a scientist they give the positive statements, and as a policy advisor the another role as a policy advisor, and by that role they give the normative statements. پھر آگے وہ بتا رہا ہے کہ positive جو statements ہیں they can be confirmed or refuted. Normative statements cannot be refuted or confirmed. آگے اس میں اب جو اگلی میں نے آپ کے ساتھ سلائیڈ جو شیئر کی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ بتا رہا ہے کہ ایک ایکٹیو لرننگ اس نے بتایا ہے کہ ہاؤ کین وی آئیڈینٹیفائی whether a statement is a positive statement or a normative statement. اب اس کے اندر اس نے A, B, C, D اسٹیٹمنٹس دی ہیں.
جیسے فار ایگزامپل اس نے کہا ہے کہ پرائسز رائز when the government increases the quantity of the money. This is a statement. अब this statement may positive statement or this statement may be a normative statement. How can we judge and how can we differentiate کہ یہ statement کون سی ہے؟ اب دیکھیں اس میں اس نے simple ایک observation phenomena بتایا کہ prices بڑھتی ہیں جب گورنمنٹ جو ہے زیادہ جو ہے نوٹ کو پرنٹ کر لیتی ہے. So this is a statement. اور اس اسٹیٹمنٹ کو میں جو سچویشن ہے اس کو ایز اٹ از بتایا جا رہا ہے. سو دس از اے پازیٹیو اسٹیٹمنٹ. اب دوسرا وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پرائسز بڑھتی ہیں تو دوسرے میں وہ بتا رہا ہے گورنمنٹ شوڈ میں بھی ایک روٹی کھا لوں گا. یہ جو روٹی کھا رہے ہیں ان کو میں نے یہ جو کھانا کھا رہے ہیں ان کو میں نے ریموو کر دیا. اب وہ آرام سے بیٹھ کے کھانا کھائیں, میں نے ان کو ریموو کر دی. اچھا جی, اب ہم آگے جی, دا گورنمنٹ شوڈ پرنٹ لیس منی. اب کیا آ گیا جی کہ اب دیکھیں کہ اگر پرائسز انکریز ہو رہی ہیں اور فینومینا بتایا گیا ہے تو اب کیا گورنمنٹ کیا کرے؟ تو ایک سولوشن یہ ہے گورنمنٹ پیسہ کم پرنٹ کرے. تیسرا جو ہے ٹیکس کٹ از نیڈیڈ ٹو اسٹیمولیٹ دا اکانومی. اگین دس از اے اسٹیٹمنٹ, دس از اے ایڈوائس. جہاں پہ ایڈوائس آ جائے گی تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ نارمیٹو ہے, اور جہاں پہ سچویشن ایز اٹ از ایکسپلین کی جائے گی تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پازیٹیو ہے. اب وہ کہتے ہیں انکریز. اب وہ دوسری اسٹیٹمنٹ ہے, وہ بھی ایک سمپل اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ یہ نارمیٹو ہے یا نہیں ہے. اب آگے اگلی سلائڈ کے اندر اس نے انہی چیزوں کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ بھئی کون سی اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے اور کون سی اسٹیٹمنٹ نارمیٹو ہے. تو یہ دونوں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہ دیکھیں جی کہ اب ہم نے اب جو دوسرا ایک ماڈل ہم کرنے لگے ہیں اس چیپٹر میں جو ہے, اٹ از اے پروڈکشن پاسبلٹیز فرنٹیئر. یہ ماڈل ہے ہمارے پاس پروڈکشن پاسبلٹیز فرنٹیئر. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو پروڈکشن پاسبلٹیز فرنٹیئر, سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تین چیزیں ہیں. نمبر 1 ہے پروڈکشن, نمبر 2 پر ہے جی پاسبلٹیز, اور نمبر 3 ہے فرنٹیئر یا جس کو ہم کہتے ہیں کرو. یہ تین اس کے اندر جو ہیں وہ چیزیں ہیں, پروڈکشن, پاسبلٹیز, فرنٹیئر. پروڈکشن بیسیکلی میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پروڈکشن کس کو کہتے ہیں. پروڈکشن از بیسیکلی اٹ از اے ٹرانسفارمیشن آف ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ. یعنی جب ہم ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو ہم اس کو نام دیتے ہیں پروڈکشن کا. پاسبلٹیز کا مطلب ہے کہ اگر چیزیں پروڈیوس کرنی ہے تو اس کی کتنی پاسبلٹیز ہیں کہ کتنے کمبینیشن یا کتنی چیزیں آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور کرو یا فرنٹیئر ایک کرو کو کہتے ہیں جو کہ ہمیں بتائے گی کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہیں ایک ملک کے اندر. اب اگر ہم اس کو آگے ایکسپلین کریں تو اس میں وہ بتاتا ہے کہ جو پروڈکشن پاسبلٹیز کرو ہے بیسیکلی اٹ از اے گراف which shows the combination of two goods the economy can possibly produce. The economy can possibly produce given the available resources and the available technology. یہاں پر وہ بات بیسیکلی سمپلیفیکیشن کے لیے ازمپشن کے طور پہ بتا رہا ہے کہ ایک اکانومی میں آپ دو چیزیں کی وہ پروڈکشن کرتی ہے, یعنی ایک ملک ہے وہ دو چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جو اس ملک میں اویلیبل انپٹس ہیں یا ریسورسز ہیں اور جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. اب وہ ایگزامپل کہتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ پاکستان ہے, اگر ہم پاکستان کی ایگزامپل لیں اور اس میں ہم پروڈکشن پاسبلٹیز کرو کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان پاکستان از پروڈیوسنگ 2 commodities اور 2 goods. نمبر 1 از کمپیوٹر اینڈ نمبر 2 از wheat. دوسرا اس کے اندر آ رہا ہے کہ which kind of resource is available in Pakistan. تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ لیبر جو ہے is the only factor of production which is available in Pakistan for the production of 2 commodities or 2 goods, computers and wheat. اور جو ریسورس لیبر ہے اس کو میئر کر رہے ہیں ہم کس میں, ان آورز میں, یعنی گھنٹوں میں ہم اس کو میئر کر رہے ہیں. پھر وہ بتا رہا ہے کہ ایک اکانومی میں
50,000 لیبر آورز اویلیبل ہیں پر منتھ پروڈکشن کے لیے. یعنی ایک اکانومی میں ایک مہینے میں اب دیکھیں کہ 2 گڈز ہیں اور ہم جو پروڈیوس کر رہے ہیں ود ریسورسز, اور جو ریسورسز ہیں وہ جو ریسورس ہے وہ لیبر ہے, اور پروڈکشن جب پروڈیوس کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس 50,000 جو ہے لیبر آورز پر منتھ اویلیبل ہے. اب ذرا اگلی سلائیڈ میں ہم آ جاتے ہیں. اب یہ اگزامپل کے ذریعے وہ سمجھا رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک کمپیوٹر کو پروڈیوس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 100 آورس لیبر ریکوائرڈ ہے. آپ کو یعنی اگر ایک کمپیوٹر پروڈیوس کرنا ہے تو اس کے لیے کتنے آورس لیبر ریکوائرڈ ہے؟ 100 آورس. تو اس کا مطلب ہے آپ نے 5 پروڈیوس کرنے ہیں تو آپ کو 500 آورس. اگر آپ نے 10 پروڈیوس کرنی ہے تو آپ کو اپنا کیا 1000 آورس لیبر چاہیے. پھر وہ ویٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ویٹ کی پروڈکشن کے لیے آپ نے اگر 1 ٹن ویٹ پروڈیوس کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو 10 آورس کی لیبر چاہیے. یعنی اگر آپ نے 10 ٹن ویٹ پروڈیوس کرنی ہے تو آپ کو 100 آورس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوں گے. ٹھیک ہے, اب یہ وہ بتا رہا ہے. اب اگر ہم ٹیبل میں دیکھیں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پر ABCDE کمبینیشنز ہیں, اور ایک طرف ہمارے پاس گیون ہے امپلائمنٹ آف دی لیبر آورس, اور دوسری طرف ہے پروڈکشن آف دی کمپیوٹرز اینڈ دا ویٹ. اب دیکھیں ایک کمبینیشن بتاتا ہے کہ اگر اکانومی میں تمام کے تمام جو لیبر آورس ہیں جو کہ 50,000 ہیں, اگر وہ کمپیوٹر پہ لگا دیے جائیں تو کمپیوٹر تو 500 پروڈیوس ہوں گے لیکن ویٹ کی پروڈکشن 0 ہوگی. اس لیے کہ سارے کے سارے جو آپ کے آرز ہیں وہ کس پہ لگ گئے ہیں؟ کمپیوٹرز پر. اب دوسرا کمبینیشن بھی دیکھیں. اس میں کیا ہے جی کہ آپ نے 40,000 لیبر آرز ہیں وہ آپ نے ایلوکیٹ کر دی ہیں فار دی پروڈکشن آف کمپیوٹر, اینڈ ریمیننگ 10,000 آرز فار دی پروڈکشن آف ویٹ. اب اس کے ریزلٹ میں کیا ہوا؟ جب آپ نے 40,000 لگائے ہیں تو کمپیوٹرز ہیں ہمارے پاس 400 پروڈیوس ہو گئے, اور جو ویٹ کی پروڈکشن ہوئی ہے وہ 1000 ٹن ہو گئی ہے. اسی طریقے سے کمبینیشن سی کو دیکھیں آپ, تو اب آپ نے کیا کیا کہ 25,000 لیبر آرز لگا دیے ہیں کمپیوٹر کی پروڈکشن پر, اور 25,000 لیبر آرز لگا دی ہیں آپ نے اس کی پروڈکشن پر ویٹ کے حوالے سے. تو اب 250 کمپیوٹرز اور 2500 ٹن جو ہے وہ ویٹ کی پروڈکشن ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اب ڈی ہمارے پاس آ گیا, اور فائنلی ای آ گیا. ای پہ دیکھیں کہ سارے کے سارے جو لیبر آرز ہیں وہ آپ نے لگا دیے ہیں امپلائمنٹ والے 50,000 کس پہ؟ آن ویٹ. جب ویٹ پر لگا دیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کمپیوٹرز پہ کوئی آر نہیں لگا تو کمپیوٹر کی کوئی پروڈکشن نہیں ہوگی, جبکہ سارے کی ساری پروڈکشن جو ہے وہ ویٹ کی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا there are different possibilities, 500 computers and 0 ton wheat, 400 computers, 1000 ton wheat, اور اینڈ میں 0 computers and 5,000 ton of wheat. اب اگلے پیج پر آ جائیں تو اسی چیز کو اس نے ڈائیگرام کے ذریعے بنایا. ایکس ایکسس پہ انہوں نے کمپیوٹرز کو لے لیا نمبرز پہ, اور ہمارا جو ورٹیکل ایکسس ہے اس پہ انہوں نے ویٹ کو لے لیا ہے ٹنز میں. اب اے پہ پیئر انہوں نے بنایا ہے کہ اے میں 500 کمپیوٹرز آ گئے اور 0 ہمارے پاس آ گیا ویٹ کی پروڈکشن آ گئی. بی میں انہوں نے آپ دیکھیں کہ کمپیوٹرز کو کم کیا ہے پروڈکشن کو, کیونکہ ہم نے لیبر آرز ڈیوائڈ کر دیے تھے, اور ہمارے پاس اب 1010 پروڈکشن ویٹ کی آ گئی ہے. اسی طرح سی پوائنٹ بنا, ڈی بنا اور ای بنا, اور ان پوائنٹس کو جب ہم نے جوائن کیا ہے تو وی گیٹ اے کرو which is a production possibilities curve, which is a production possibilities curve. اچھا اب آپ لوگ کیا کریں, اب آپ یہ کام کریں, آپ سارے کے سارے یہ جو ڈائیگرام ہے اس کو بنائیں ابھی, اور بنا کے مجھے ابھی واٹس ایپ کریں. کیا کریں جی, آپ یہ سارے ابھی یہ ڈائیگرام بنائیں اور بنا کے مجھے ابھی واٹس ایپ کریں. آئی ایم ویٹنگ. اچھا جی, آپ دیکھیں گے اس کے اندر اب یہ ذرا دیکھیے گا, ایک منٹ. اچھا اب یہاں پر اب اس نے اسی پروڈکشن پاسبلٹیز جو کرو ہے اس سے ریلیٹڈ اس نے ایک ایکٹیو لرننگ 1 کا. اب وہ کہتا ہے کہ دیکھیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 پوائنٹس آپ نے بنانے ہیں. وہ کہتا ہے نمبر 1 کیا کہ آن دا گراف فائنڈ دا پوائنٹ دیٹ ریپرزینٹ 100 computers
and 3,000 ton of wheat. اب ہمیں پتا ہے, اس نے بیسک ہمیں انفارمیشن پہلے دے دی ہوئی ہے کہ ایک کمپیوٹر کو بنانے کے لیے آپ کو 100 لیبر آورس چاہیے اور ویٹ کی پروڈکشن کے لیے آپ کو 10 لیبر آورس ریکوائرڈ ہے. اب اس سچویشن میں کہہ رہا ہے کہ 100 کمپیوٹرز بنانے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں گے اس لیبر آورس کے ساتھ, تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ کے اتنے لیبر آورس ریکوائرڈ ہیں. پھر وہ 3000 ٹن آف ویٹ کی بات کر رہا ہے. کہتا جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ اس کو کریں گے لیبل اٹ ایف کے نام سے. پھر وہ کہتا ہے کہ would it possible for the economy to produce this combination of the two goods? If yes, okay. If not, then why? Why and why not? پھر وہ دوسرا کہتا ہے کہ نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ find the point that represents the 300 computers that represents 300 computers and 3,500 tons of wheat. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو کہتا ہے کہ اس پوائنٹ کو لیبل جی کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے would it be possible for the economy to produce this combination of the two goods or not? ٹھیک ہے. اب اسی چیز کو اب آپ دیکھیں کہ اگلی جو سلائیڈ کے اندر اس نے اس کو ڈائیگرام کو بنایا ہے اور اس نے دیکھیں, اس نے کہا کہ 100 کمپیوٹرز اور جو 3000 ٹن آف ویٹ ہے اس کا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے ایف. اور ایف پوائنٹ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 40,000 آپ کو ریکوائرڈ ہے لیبر آورس. یہ پاسبل تو ہے لیکن ایفیشینٹ نہیں ہے. ایفیشینٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو لیبر آورس اویلیبل ہے پر منتھ وہ ہے 50,000. تو ہم کیا 10,000 کم لیبر آورس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اس وجہ سے اس کو ہم ایفیشینٹ نہیں اس پوائنٹ کو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس نے اگلا جو پوائنٹ جی کی بات کی ہے. اب جی پوائنٹ میں 300 کمپیوٹرز اور 3,500 ٹن جو ہے وہ ویٹ کی پروڈکشن ہے. لیکن اس جی پوائنٹ کے لیے اتنی پروڈکشن کے لیے آپ کو 65,000 آورز آف لیبر ریکوائرڈ ہے. اب جو 65,000 آورز جو لیبر کی ریکوائرمنٹ ہے اٹ از ناٹ پاسبل. کیوں نہیں پاسبل؟ کیونکہ ہمارے پاس 50,000 جو ہے اویلیبل جو ہے ورکنگ آورز لیبر آورز اویلیبل ہیں. سو جی پوائنٹ جو ہے اٹ از ناٹ پاسبل. اسی چیز کو اب آگے وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ جو ہم نے پہلی کرو بنائی تھی اس میں پوائنٹس تھے اے ٹو ای. جو اے ٹو ای پوائنٹس تھے وہ پاسبل بھی تھے اور ایفیشینٹ بھی تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پوائنٹس پر ہمارا 50,000 جو لیبر آورس تھے وہ سارے کے سارے ہم اس کو یوز کر رہے تھے. پھر اسی طریقے سے ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے پاس اب جو پوائنٹس جو ایف پوائنٹ ہے پاسبل تو ہے لیکن ایفیشینٹ نہیں ہے. اس لیے ایفیشینٹ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس 40. اچھا جی چلیں ساتھ ساتھ اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب اس میں اگلا جو ہمارے پاس آ گیا جی دا پروڈکشن پاسبلٹیز کرو اینڈ دی اپرچونٹی کاسٹ. اب اگر ہمیں یاد ہو کہ ہم اپرچونٹی کاسٹ کو ہم بتاتے ہیں اس طرح سے ڈیفائن کرتے تھے کہ دی اپرچونٹی کاسٹ آف این آئٹم از must be given up to obtain that item. یعنی جب ہم ایک چیز کو حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کتنا کسی چیز کو سیکریفائس کرتے ہیں تو اس کا ہم کہتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ. اب آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے تمام کے تمام آورز لگائے تھے کمپیوٹرز کی پروڈکشن میں تو ہمیں 0 ٹن جو تھی ہم ویٹ پروڈیوس کر رہے تھے, یعنی کوئی پروڈکشن نہیں تھی. اسی طریقے سے جیسے ہی ہم موو ہوئے فرام اے ٹو بی ہم نے کمپیوٹرز کی پروڈکشن کو کم کیا اور ویٹ کی پروڈکشن کو بڑھایا. تو یہ جو موومنٹ ہے یعنی بیسیکلی وی آر شفٹنگ ریسورسز اور لیبر آورس فرام دی پروڈکشن آف دی ون پروڈکٹ ٹو اندر پروڈکٹ. سو دس شفٹنگ از دی اپرچونٹی کاسٹ. یعنی اب ہم نے 50,000 سے جب 10,000 ہم نے کمپیوٹرز کم کیے تو ہم نے 100 ٹن جو ہے وہ جو ویٹ ہے اس کو پروڈیوس کیا. تو وہ جو اپرچونٹی کاسٹ 100 ٹن کی جو ہوئی وہ ہوئی 1,000 جو آپ کے کمپیوٹر سے 10,000 کمپیوٹرز جو تھے وہ اس کی اپرچونٹی کاسٹ. سملرلی وہ بتا رہا ہے کہ جی سوسائٹی جو ہے یہ فیسز اے ٹریڈ آف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیٹنگ مور آف ون پروڈکٹ ریکوائرز sacrificing of the other product. تو یہ بیسیکلی ٹریڈ آف ہے. تو اس کی ہم پروڈکشن پاسبلٹیز جو کرو ہے اس میں ہم جو ہے وہ سلوپ جو ہے وہ لیتے ہیں.
سلوپ کیا ہوتی ہے؟ سلوپ ہمیں اپرچونٹی کاسٹ بتاتی ہے کہ ہم ایک چیز کو لے رہے ہیں تو دوسری چیز کو جو ہم چھوڑ رہے ہیں. اب اگلی اس میں اگر نیکسٹ پیج پر آپ آ جائیں تو یہ سلوپ بتا رہا ہے کہ ہم نے دیکھیں 1000 کمپیوٹر جو تھے ہم نے کم کیا، یعنی 50,000 سے 40,000 پر آئے تو 100 ٹن ہم نے جو تھی گندم پروڈیوس کی تھی. تو جو ہم نے چھوڑا اور اس کو جو ہم نے حاصل کیا اس کو ڈیوائڈ کیا تو -10 سلوپ آ گئی. سلوپ کو جنرلی ہم جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رائز اوور رن کے طور پر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رائز اوور رن ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہم بتاتے ہیں دا سلوپ آف اے لائن ایکولس دی رائز اوور رن دی رائز اوور رن. اس کو ہم کہتے ہیں دا اماؤنٹ دا لائن رائزز وین یو موو ٹو دا رائٹ بائی 1. تو یہاں پہ جو سلوپ ہے وہ یعنی اپرچونٹی کاسٹ آف اے کمپیوٹر جو ہے وہ 10 ٹن آف ویٹ ہے. اسی طریقے سے آگے اس نے مختلف جو شیپس بتائی ہوئی ہیں، کوئی اسٹیپ ہے کوئی فلیٹ ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. اب اس چیپٹر میں صرف ہمارے پاس رہ گیا ہے اکنامک گروتھ کا کانسیپٹ. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ جو چیپٹر ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اور جو چیپٹر 4 ہے اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے.